दोस्तों लगता कुछ यूं है कि पॉलिटिकली हर कोई मकाफाते अमल से गुजर रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है। नून लीग बावजूद इसके कि हुकूमत में है लेकिन अपने मकाफाते अमल से गुजर रही है। पीपल्स पार्टी अपने मकाफाते अमल से गुजर रही है और पीटीआई तो गुजर ही रही है। क्या बात करें अब जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान ग्रुप का क्या हाल है। तो जमात इस्लामी को कभी हम कहा करते थे कि उसकी जो लाइफ है ये तो नहीं कह सकते ख़त्म होगी लेकिन अपने डेक्लाइन पे है। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ जमात इस्लामी की ख़त्म होगी, लेकिन अभी अल खिदमत का काम देखें, रफ़ा का काम देखें और कुछ चीज़ों के दफ़ा का काम देखें तो उसका एक रोल है पाकिस्तान में। कभी मैं कहा करता था कि पाकिस्तान से एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। ये वफाक की अलामतें हैं, शक तो इसमें भी नहीं है। मुस्लिम लीग भी वफाक की अलामत है और पीटीआई तो आजकल पॉलिटिक्स और सियासत और मज़ाहमत और जाने किस किस चीज़ की अलामत है। एक जिंदा, एक सरगर्म सियासी पार्टी के रूप में सामने आई है। देखा जाए तो एक रिएक्शन के रूप में सामने आई है और ये इसकी बुनियाद तो मुझे नहीं पता किस वजह से थी, इसका पस मंज़र किस वजह से था इसकी बुनियाद का। ताहम इसका पेश मंज़र ये बताता है और उसी से, इसके पेश मंज़र से मैंने देखा है कि हर कोई अपने मकाफाते अमल की चक्की में पिस रहा है, बिलखसूस पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। मौलाना फजल रहमान ठीक है, बैन बैन चल रहे हैं, जमात इस्लामी भी गुजर रही है और एमक्यूएम की शेल्फ लाइफ का भी क्या कहूँ, लेकिन मैं नहीं कहता किसी भी पार्टी की शेल्फ लाइफ ख़त्म हुई है। माहिरीन अगर कहते हैं तो उनका अपना अंदाज़ा होगा, अंदाज़ा तो मेरा भी गलत हो सकता है। अपनी एक राय है, मेरी राय से आप इख्तलाफ एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन दलील के साथ मेरी दलील भी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन जितना दबाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल कर के पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी ने उतना किसी जमात को नहीं दबाया। पीपल्स पार्टी ने तो नून लीग को भी उठाया था जब ये 2008 में इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे और 2008 में इनकी पंजाब में हुकूमत बन गई थी और 2008 में गिलानी हुकूमत और जरदारी सदारत का दौर शुरू हो गया था। ये जब बेनज़ीर की शहादत हुई तो बाइकाट कर दिया। थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, वापस फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। तो मियां नवाज शरीफ ने बाइकाट कर दिया और नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे का जनाब आसिफ अली जरदारी ने, और इन्हें भी इलेक्शन लड़वाया और ख़ुद भी लड़ा। इससे पहले जो मिसाके जमहूरियत था वो लगता है कि एक जमहूरी आगाज़ और सोच समझ के दरीचे खुलने वाली बात। बहरहाल अभी मुझे बड़ा गौर करना पड़ रहा है इन दिनों, जब तिलमिला रहे हैं इमरान खान की उनकी हुकूमत चली गई। बहरहाल वो अपने मुतअद्दद यू टर्न की वजह से अपने नैरेटिव जो है उन्हें छोड़ने पड़े हैं, लेकिन समझ नहीं आती। वो एक दिन अफ़हाम व तफ़हीम की बात करते हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी से नहीं, वो कहते हैं कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। बैकडोर डेमोक्रेसी भी होती होगी जिस तरह डिप्लोमेसी है, लेकिन वो एक मतलब चकवाल के जलसे से पहले वो नॉर्मल थे। चकवाल के जलसे में फिर उन्होंने ललकार दिया। किसको ललकारा? जर्नैलों को ललकारा ना जी। तो अब देखना ये है कि जर्नैल ही उन्हें लाए थे, इसमें कोई शक नहीं है। वो उस जलसे में इमरान खान ने कहा कि मैं अपने पैरों पे आया हूँ, अपने पैरों पे आपने वर्ल्ड कप जीता, नो डाउट, लेकिन साथ टीम थी। लेकिन वर्ल्ड कप तो 1992 में जीता, कैश 2010 में हो रहा है। कैश कराया गया ना, एस्टेब्लिशमेंट ना कराती, वो मोहतरम शुजा, मोहतरम पाशा, मोहतरम ज़हीरुल इस्लाम ना होते और तो फिर क्या होता। चले छोड़ें इस बात को, लेकिन गौर तलब बात यह है
کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پی ٹی آئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمران خان نے زندگی موت چلے پولیٹیکل لائف اینڈ ڈیتھ کیوں بنا لیا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو؟ اس میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو اضطراب یہ ہے کہ اقتدار سے دوری تو نہیں کیا، یا پھر کوئی افشائے راز کی بات تو نہیں ہے کہ کوئی فلاں آیا تو افشائے راز ہوگا، کئی دریچے کھلیں گے، یا پھر فلاں آ گیا تو نزدیکیاں ہو جائیں گی اقتدار سے. بات میں نے شروع کی تھی کہ سب اپنے مقافات عمل میں ہیں. پیپلز پارٹی اس مقافات عمل کا بھی حصہ ہے کہ کے پی میں تنظیم کمزور، میڈیا سیل کمزور. پنجاب میں میڈیا سیل ہے ہی نہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت کمزور، چند ایک لوگ ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، یا فیصل صالح حیات واپس آئے ہیں، یا ملتان میں سید یوسف رضا گیلانی ہیں، یا چلیں رحیم یار خان میں آپ کہہ لیجئے مخدوم احمد محمود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مظفر گڑھ میں وہ ٹبر ہے کھروں کا، تو ربانی کھر صاحب کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں. بس دس از پیپلز پارٹی. دس از. اب یہ از اٹ انف؟ ناٹ انف. منظور وٹو کے صدر بننے سے تاحال پیپلز پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا ہے. آتے ہیں، بیٹھتے ہیں بلاول ہاؤس میں، زرداری صاحب بھی بیٹھتے ہیں، بلاول بھٹو بھی بیٹھتے ہیں، لیکن وہ انہی پرانے بابوں سے مل جاتے. بلاول کو تو چاہیے تھا کہ یوتھ سامنے آتی. کون سی یوتھ لائے؟ زیرو. پنجاب میں سے کون سی یوتھ آئی؟ زیرو. وہ بابے جن کی اپنی بھی، آج شیلف لائف کا لفظ بڑا آگے چڑھ کے، جن کی اپنی شیلف لائف ختم ہونے کے در پہ ہے، یا چراغ سحر ہے میری طرح، وہ پارٹی کا اثاثہ ہیں لیکن انرجی نہیں. پارٹی کا اثاثہ اتنا رکھو کہ جو آگے انرجی پیدا کرے. وہ کہتے ہیں نا، انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ، کین بی چینج فرام ون فارم ٹو اندر فارم. یا تو لا آف کنزرویشن آف انرجی کے تحت جو آپ کے سینئرز ہیں وہ آگے انرجیٹک لوگ دیں. اگر آپ نے سینئرز کو صرف میوزیم میں رکھنا ہے تو ایک دن پیپلز پارٹی بھی میوزیم میں چلی جائے گی. میری کئی دفعہ اس حوالے سے نوید چودھری سے بڑی بات ہوتی ہے. نوید چودھری کو شاید اب لوگ بھولتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں پیپلز پارٹی بھی بھول گئی ہو شاید. ہمارے دوستوں میں سے شامل ہیں، میڈیا کو سمجھتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی انہیں فراموش کر چکی ہے. کیوں کر چکی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن جب اقتدار تھا تو ایوان صدر میں تو خیر نوید چودھری بھی تھے. اب ایک پاورفل آدمی چاہیے تھا، میڈیا پرسن لاہور سے. تو مقافاتی عمل سے کیوں نہ گزرے پیپلز پارٹی لاہور میں؟ اس کے پاس میڈیا پرسن کوئی ایسا یا میڈیا کو چلانے والا ہے ہی نہیں. جو آپ نے لوگ بلائے ہیں انہیں آج بھی کوئی نہیں جانتا. وہ جو بیٹ کے رپورٹر ہیں وہ نہیں جانتے. تو کیا میڈیا میں ڈسکوریز ہے؟ دیکھیں، ریسرچ کی جاتی ہے تب ایولیوشن کا یا ریولیوشن کی راہ کا پتہ چلتا ہے، یا منزل کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اس کا پتہ چلتا ہے. لیکن آپ کو تو اپنے آپ کا پتہ نہیں چل رہا. تو مقافاتی عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ بلاول صاحب آتے ہیں یا زرداری صاحب آتے ہیں، بلاول ہاؤس لاہور میں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جتنے دن رہتے ہیں دم خام. ہمیں نہیں یاد ضمنی الیکشن جو پچھلا ہے جس میں اچھے ووٹ لیے اسلم گل نے، حالانکہ اسلم گل کہاں کے کینڈیڈیٹ تھے، شاید انہیں ٹکٹ دینا مقصود تھا. تو وہ پی ٹی آئی کا وہ معاملہ بنا تھا نا کہ تصدیق کنندہ بھی نہ بتایا گیا، صحیح لکھا گیا، اور چیمہ صاحب الیکشن نہ لڑ سکے. خیر جو بھی ہوا، سیٹ آرام سے پرویز ملک صاحب کی سیٹ تھی، ان کے بیٹے نے جیت لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلے پیپلز پارٹی کی تو تھوڑی سی بات ہوگی، نون لیگ کے مقافاتی عمل کی بھی بات ہوگی کہ جب زرداری صاحب نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ کھڑکائیں گے، تو اگلے دن جب انہیں بلایا گیا تو یہ آئے نہ.
کسی ڈنر ونر پہ، حکومت تھی اس وقت نون لیگ کی. خیر اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو شاید پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر احسانات ہونے چاہیے، ڈیموکریٹک ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کو نوابزادہ نصر اللہ بن جانا چاہیے اب سب پارٹیوں کا. گونے اقتدار نہیں ملا تھا، زرداری صاحب کے پاس بڑا چانس ہے ابھی اقتدار ملنے کا، ان کی اولاد کو اقتدار ملنے کا، لیکن وہ مل بیٹھتے تھے. نصرت بھٹو کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے یار، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگوا دیا، جمہوریت اور سیاست کہتی ہے آپ ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں، نہیں کیے نا. عمران خان کا مکافاتی عمل یہ ہے نا، در در کی خاک چھان رہے ہیں. اب بھائی اگر اتنے بڑے اسٹیٹس مین تھے تو خارجی امور ان کے اچھے تھے، تو پوری ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تھی، جو انہوں نے نیریٹو، غلط نیریٹو بنایا، جھوٹ بولا کہ امریکہ نے ان کی حکومت ختم کی، ایک پوسٹ ٹروتھ تھی یا ایک گیس لائٹنگ تھی. اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا سے بولا جاتا. پوری دنیا میں تو فائنینشیل ٹائم کی وہ سٹوری چھپی تھی کہ جناب اتنا پیسہ آپ کھا گئے ہیں. اس سٹوری کو تو دیکھ کے لگتا ہے جیسے مستقبل میں وہ عالمی سطح پہ مطلوب ہوں گے. اللہ نہ کرے کہ میرے پاکستان کی اس طرح جنگ رسائی ہو. میرے سابق وزیر اعظم ہے، میرے لیڈر ہیں، میرے ملک کے لیڈر ہیں. عمران خان یا انڈین نہیں ہے، نہ نواز شریف کوئی انڈین ہے، اور نہ ہی آصف علی زرداری انڈین ہے. میرے وطن کے لیڈر ہیں بھائی. یہ چور ڈاکو جو کہتے ہیں یہ فیشن میں کہتے ہیں، اور یہ جو لوگ کسی کو چور ڈاکو کہنے پہ دمال ڈالتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کسی کو ڈاکو کہتی ہے تو دمال ڈالتے ہیں، یا کوئی نون لیگ کسی کو کہتی ہے تو دمال ڈالتے ہیں. نون لیگ بھی تو کہتی رہی ہے نا کہ پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے. یہ شہباز شریف صاحب جی نے وزیر اعظم بنایا جناب زرداری نے، تو یہ کہتے تھے زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. ذرا غور کریں، زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے؟ زرداری تو آپ کو تخت و تاج پہ گھسیٹ لائیں. غور کیجئے. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائن، میں نے نہیں کہا، میڈیا نے بھی نہیں کہا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں کہا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی نہیں کہا تھا، جناب عمران خان نے کہا تھا. تو جناب عمران خان نے اسی جسے ڈاکو کہا اسے وزیر اعلیٰ بنایا اور اپنے سارے ووٹ ان کے قدموں میں رکھے. روتے پیٹتے بھی پھرتے ہیں. پچھلے دن میٹنگ ہوئی ہے، چیخے ہیں کہ حکومت تو کاف لیگ کی ہے، کاف لیگ کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہمارا تو ہوتا نہیں ہے. تو یہ مکافاتی عمل عمران خان کیوں بھگت رہے ہیں؟ پھر وہی کہ جرنیلی کے ارد ان کی، آرمی چیف کے ارد ان کی سیاست کیوں گھوم رہی ہے؟ فلاح کے، دفاع کے، رفاہ کے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، اصلاحات کے گرد ان کی سیاست کیوں نہیں گھومتی؟ بڑی موو کیوں نہیں بناتے پیپلز پارٹی اور یعنی پوری پی ڈی ایم کے خلاف مہنگائی کی؟ یہ مذاق نہیں کیا پی ڈی ایم نے. پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، اور کہیں کہتے ہیں کہ 8 آنے کم کر دی. پتہ نہیں مجھے، لطیفے تو خیر سیاست میں چلتے ہی رہتے ہیں. تو جناب عمران خان صاحب بھی اپنی انتہائی بڑی، آپ دمال ڈالیں، میں بھی ڈالتا ہوں، آپ بھی ڈالیں، دمال ڈالیں، سیاسی دمال ڈالیں. ہم اتنا اپنے بندے کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے. ہماری سیاست پتہ کیا ہے؟ ہم اتنا اپنی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے جتنا اگلے کی ناکامی پہ خوش ہوتے ہیں. کیا لوگوں کی ناکامیوں پہ دمال ڈالنے والے لوگ اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں؟ یا وہ لیڈر ہیں؟ یا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی کامیابی، جب وہ کامیاب ہو تو یہ پروفائل اس کے لوگ، اس کے مخالف بھی کہیں کہ اٹس گڈ. وہ کہتے ہیں نا حسن وہ ہوتا ہے جس کی سوچنے بھی تعریف کرے. لیڈرشپ کے لیے بھی یہی ہے. تھینک یو ویری مچ.